بر دیگر بآواز بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز بلند پڑھ۔ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دے۔ آواز نہیں ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزاء میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے واجب الاحترام بزرگوں نے، ان کے بچوں نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بزرگوں کو، ان کے خانوادے کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ آپ نے لفظوں پہ غور نہیں فرمایا۔ آپ کے میرے ایک دوسرے کے کہنے سے، کسی ذاکر مولوی کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ قرآن میں مومن کہہ دے۔ ہائے ہائے، میں جملہ پلٹ کے کہوں، اللہ جانے وہ کتنا با کمال مومن ہوگا جسے خود مومن نے مومن کہا ہے۔ آپ نے لفظ نہیں لیا، اللہ بھی تو مومن ہے نا۔ اللہ کے نام پڑھو، سورہ حشر کا بھی پڑھ کے دیکھو، المالک القدوس السلام محیمن مؤمن۔ کمال یہ ہے تم بھی مومن ہو، وہ بھی مومن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور فرمایا، اللہ کا نام بھی مومن ہے اور تم بھی مومن ہو۔ تم مومن کس کی وجہ سے ہو؟ آپ میرے سامنے جتنے بزرگ جوان بیٹھے ہو، آپ سارے مومن ہی ہیں نا، الحمدللہ مومن بیٹھے ہیں۔ تو آپ مومن کس کی وجہ سے ہیں؟ جملہ اچھا لگے سبحان اللہ کی تسبیح ضرور کیجئے گا۔ آپ 73 میں سے واحد ہیں جنہوں نے زبان سے جب علی ولی اللہ پڑھا، اندر کا نہیں پتا، زبان سے پڑھا علی ولی اللہ۔ علی مولا نے تم پہ پہلا فضل یہ کیا، تمہیں 73 میں سے ممتاز کر کے کہا 72 مسلمان ہے تم مومن ہو۔ ہائے ہائے، علی مولا نے پہلا اجر دی۔ آپ سلامت رہیں مل کے۔ حیداری، یہ تو میرے مولا نے تمہیں پہلا اجر دیا۔ 73 میں سے 72 مسلمان ہیں، تم مومن ہو۔ تو بس ایک ترجمہ مومن کا بتاؤ تو آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ویسے مومن کے معنی کیا ہے؟ مومن کے معنی کیا ہے؟ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ بولنا چاہیے مجلس میں۔
ایمان والا نا، ایسے ہی نہ بات، اتنی سی بات تھی، ایک بندہ بولے ساروں سے میں راضی چلا جاتا ہوں۔ مومن کے معنی ہے ایمان والا۔ اس کے بعد میں نے ایک جملہ کہا کہ آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ نے ترجمہ کیا مومن کے معنی ہے ایمان والا۔ اب ٹھٹے کو بھوکے میں مجھے بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ صبح ازل سے لے کے شام میں ابد تک ایمان کل بھی علی تھا، آج بھی آئے ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری، اب آپ نے ذہن میں رکھنا مومن کے معنی بے شک علی کے ساتھ ہے، بے شک حیدری یا علی۔ آپ نے سنا بزرگوں نے کیا کہا، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ پکی بات ہے، حدیث ہے نا، القرآن مع علی۔ تو جی بزرگوں میں ساری مجلس اسی طرح پڑھ دینی جائے۔ آپ نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حدیث ٹھیک ہے، ایک دفعہ سارے بتاؤ حدیث ٹھیک ہے، پکی بات ہے نا، حدیث ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے پڑھی قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ تو پھر سارے یا تو حدیث کے منکر ہو جاؤ، ورنہ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ آیا ہے، اگر آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ کے گھر میں قرآن ہے، کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، تو پھر ماننا پڑے گا جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ اگر علی سے اتنی دشمنی ہے تو پھر آج کے بعد الحمد نہ پڑھنا، الحمد بھی قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں آئے ہے۔ علی سے بچنا ہے تو ایک ہی جگہ ہے، علی سے بچنا ہے تو ایک ہی جگہ ہے، جو وہاں چلے جاؤ بسم اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں، ہائے ہائے۔ ورنہ کائنات کے ذرے ذرے میں علی حاضر بھی ہے، علی ناظر بھی ہے۔ آپ نے ابھی تک توجہ نہیں کی، میں آپ کی توجہ لینے لگا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، تگڑے ہو کے سننا، جنہوں تک دوجہ ذاکر نہیں آنا میں ہی پڑھنا جائے۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ ہوئے ہوئے آپ سلامت رہے۔ 18,000 عالمین بنا کے، 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کے اللہ متکبر نہیں ہوا۔ اللہ جانے کس معیار کا سجدہ ہے میرے مولا علی کا۔ علی نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت سے آواز آئی، فرشتوں میں متکبر ہو گیا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہا علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ آپ نے خوش ہو کے سنا، ہائے ہائے۔ آپ سلامت رہے، بزرگوں آپ کی زندگی ہو۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ پہلے جملے سے بھی اچھا ہوگا اگر آپ نے سمجھا اور سنا۔ جیسے پڑھنا خطابت ہے نا، ہر ایک کے بس میں نہیں، اسی طرح سننا بھی ایک کمال ہے۔ ہر ایک بندے کو سننا ہی نہیں آتا ہے۔ اگر سننے والے بیٹھے ہو تو پھر جملے کی قیمت ادا کر دینا۔ جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسی کو زیبا ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے۔ ہوئے ہوئے ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین۔ ثقلین دو جہانوں کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک ضربت دو جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہو جائے، ملا کہتا اسی کا نام آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے یار کہاں بیٹھے ہوئے حیدری۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا آپ داد اچھی دیتے ہیں، جھنڈوی صاحب بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی بار بار کہتے ہیں نعرہ رل کے لاؤ، رل کے لاؤ، اچھی لاؤ، زور دی لاؤ۔ میں نے حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث کے بعد بھی جو بندہ نعرہ ڈھیلا لاوے انہوں میرے لو یا علی مدد و میری مجلس ہے بے شک نعرہ نہ لاوے۔ میرے چھٹے امام تشریف فرما تھے جناب مفضل آئے، جناب مفضل میرے چھٹے امام کے نزدیک ایسے ہیں جیسے سلمان علی کے نزدیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جناب مفضل کہتے ہیں مولا اگر میں مفضل یا علی کہوں مجھے کتنا اجر ملے گا؟ میرے بیٹھے امام اٹھ کے کہتے ہیں مفضل تو کہے یا کوئی بھی کہے، جو بندہ صدق دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو میں
صادق نے خود پڑھے ہو تھوڑی مرضی ہونا مل کے حیدری آپ سلامت رہیں تیرے میرے پڑھے قرآن نہیں ہائے ہائے میرے چھٹے امام کے پڑھے ہوئے 16,000 قرآنوں کا ثواب ہے ایک مرتبہ یا علی کہنا تو پھر ہن ادا مطلب کی ہے علی کہنا ثواب ہے تہاڈی زندگی ہوئے ایمان علی ہے نا تے علی دا نام لینا ثواب نہیں جیڑا ثواب سمجھدا میں نے سندا ہی نہیں میں تواڈے کو کدی کدی آنا نا کدی لاہور جا کے پوچھو انڈیا جا کے لکھنؤ پوچھو وہ بندہ میں نے سنن نہیں آندا جیڑا علی نو ثواب سمجھدا ہے او میرے تو 500 میل دور رہندا جے علی دا ذکر ثواب نہیں عبادت ہے اور سنو علاقے والو خالی عبادت نہیں علی کا ذکر عین عبادت ہے کیا ہے یا رسول اللہ حیدری علی کا ذکر این ہی یار تو انہوں میں این سمجھانا ہوا کیونکہ میں تو سارا سال لندن رہتا ہوں صرف محرموں میں آتا ہوں علی کا ذکر بھی این عبادت ہے ایسے ہی نا آپ کے جو نوٹ ہے نا پاکستان کے 10 روپے کے نوٹ سے لے کے 5,000 کا نوٹ نکالیں اس کے پیچھے گول دائرے میں لکھا ہے رزق حلال لما بندے پھسا لے جے بھائی جان ہن خدا دا نا جے تسی داد دیو گے 3 بندے تے میں راضی دے حیدری اچھا وہاں لکھا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے جس وقت بزرگوں پاکستان کا یہ نوٹ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کا حصہ ہے جب پاکستان کا نوٹ بنانے لگے نا تو مولوی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی ہاں لکھو رزق حلال عین عبادت ہے اس نے کہا یہ عین کیا ہے انہوں نے کہا عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے آیا ہے جو قبضے کرے اس کا رزق حلال نہیں جو بہنوں کا حق کھا جائے اس کا رزق حلال نہیں جو یتیموں کا مال کھا جائے اس کا رزق حلال نہیں عین شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے مصطفیٰ کے علی کا ذکر عین عبادت ہے میرے امام سے پوچھا گیا عبادتوں کی عین کیا ہے میرے امام کہتے ہیں مفضل عبادتوں کی عین علی کی ولایت ہے آیا ہے وہ عبادت حلال ہی نہیں جس میں علی کی ولایت نعرہ پھر اولا پہ لاندے ہو ہائے ہائے مل گئے حیدری اب علی کا ذکر سمجھ لگی کون سی عبادت ہے عین وہ شرط ہے جس کے بغیر عبادت قبول ہی نہیں ہے تو عین ہی علی کی ولایت ہے آپ باقی 72 میں سے ممتاز کس کی وجہ سے ہو علی کی وجہ سے اور ایک مولا کا فرمان ہے کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے نا تو جتوں لبے لے لو تو میں تواڈے کولوں اپنی میراث مانگ لینا تسی میرے کولوں اپنی مانگ لو ایسے نا گیو اینڈ ٹیک سسٹم اسے کہتے ہیں کچھ لو تو کچھ دیو ایک حدیث کا ترجمہ مجھے نہیں آتا اگر آپ لوگ اس کا ترجمہ بتا دیں تو احسان ہوگا کچھ ضروری تھوڑی ہے کہ بندے مولوی نو ہر شاہدہ پتا ہوئے حافظ صاحب کے بیٹے کو ایک چیز کا ترجمہ نہیں آتا حدیث میں سناتا ہوں ترجمہ آپ نے کرنا انا وعلی من نور واحد اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھو مجھے ترجمہ نہیں آتا تو بندہ پوچھ لینا کوئی وڈی گل تھوڑی ہے یار مولوی نو نہیں بھی آندا نا ہن تسی دسو میں اور علی یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ٹھیک ہے جی یہ ترجمہ نیچے سے 4-5 آوازیں آئی ہیں میں اور علی ایک نور ہے خدا دی قسم ہے بندہ ایک بھی اتھوں پجھن نہیں دینا جے ترجمہ ہلے بھی ٹھیک کرنا جے کر لو بتاؤ میں اور علی ایک نور ہے پھر بولو میں اور علی ایک نور ہے بزرگوں اکیلے داد دو تو میں سارے علاقے سے راضی چلا جاؤں گا میں نے حدیث پڑھی ترجمہ آپ نے کیا میں اور علی ایک نور ہے ٹھٹے گبو کے والا یہ کیسی منافقت ہے جب دونوں ایک نور ہے آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے آدھے سے باطل کیسے
مسئلہ تو حل ہو رہا ہے نا, آپ سلامت رہے. کو گل سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ہن ذہن چ رکھنا, علی عبادتوں کی عین کا نام ہے. عبادت ہی وہ قبول ہوگی جس عبادت میں علی کی ولایت ہوگی. آؤ ہن مومنہ نو مومن دسیے کون ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ کہتا ہے سوائے اس کے نہیں. انما کلمہ حصر ہے, اور شیعہ قوم کو کلمہ حصر سمجھانے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے, انما یرید اللہ. انہوں نے سمجھ لگ گئے کہ جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں, جو باہر ہیں وہ اہل خانہ ہے. ہائے ہائے, اہل بیت وہی ہے جو حصار کے اندر ہے. اب اللہ پھر حصار باندھ رہا ہے, انما المومنون الذین, سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے, پالنے والے کون ہوتا ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل وجد میں آ جاتا. میں روایت نہیں پڑھ رہا, سورہ انفال کی دوسری آیت ہے. مومن کی پہلی نشانی جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے دل وجد میں آ جاتا ہے. یہ آیت پڑھی گئی نا, جناب مفضل میرے چھٹے امام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا اللہ کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مفضل سنو, نحنو ذکر اللہ, ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے. آئے ہے تو 14 اللہ کا ذکر ہے. اب میں سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا, انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر آتا ہے دل وجد میں آ جاتا ہے. آپ سلامت رہے. نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. اچھا, قرآن دی آیتیں بولنا بھی کسی دا ہی کام ہے, ہر کوئی بول رہا ہی نہیں. تو پھر اللہ کا ذکر کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ذکرنا ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ. ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے. آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ عبادت. ان تگڑے ہو کے سننا, سبحان اللہ کر دینی چاہیے. جڑا سبحان اللہ نہیں کرے گا انہوں میں سبحان اللہ دے قرآن دی آیتیں سنا دینی ہے. ہائے ہائے, آپ کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت, آپ یہاں کرنے بھی عبادت آئے ہیں. تگڑے ہو کے سنیے گا, مصطفیٰ فرماتے ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. تو پھر ڈھٹے والوں کی اپنی مرضی, گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت. ہائے ہائے, علی کا ذکر ثواب نہیں, این عبادت ہے. تو یا علی کہو گے تو عبادت دا ثواب جے, ایک دو چیزاں دا نہیں, ساری 16,000. یہ میں آپ کو ایک مولا کا اور فرمان سناتا ہوں. آپ نے 16,000 کہا. علی نہ مربوں سے ملتا ہے, نہ علی ایکڑوں سے ملتا ہے, نہ علی بڑی پوسٹوں سے ملتا ہے, نہ علی بدماشی سے ملتا ہے. علی ملتا ہی ظرفوں کی طہارت سے ہے. ہائے 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 ہائے, کوئی ہوگا جو سبحان اللہ کرے گا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا جتنا ظرف ہوگا اسے اتنا علی عطا ہوگا. ایک بندہ میرے امام کے پاس آ کے کہتا مولا میں یا علی کہوں مجھے کتنا اجر ملے گا؟ امام چہرہ دیکھ کے کہتے تجھے 1 قرآن کا ثواب ملے گا. وہ گیا, دوسرا آیا, کہا میں یا علی کہوں مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ امام چہرہ دیکھ کے کہتے تجھے 7 قرآنوں کا. تیسرا آیا 70, چوتھا آیا 700, پانچواں آیا 7,000. 70,000 قرآنوں کی روایت میں نے بہار میں پڑھی ہے. مفضل طرف کے کہتے مولا اسے 1 کہا, اسے 7 کہا, اسے 70 کہا, اسے 700, 7,000, 70,000. میرے امام مسکرا کے کہتے مفضل جس کا جتنا ظرف تھا اتنا علی بتا دیا ہے.
آپ سلامت رہے مل کے حیدری رب ہوندا دینا نازل کرتا 50 روپیہ نفر 2 لاکھ ہوندا تے نہ دیکھدا جگ دی مسجد اے دا وقت ہی غافلا جاگ جا تو تے چھڈ کفر دیا بہت پرستیا نو جتھے ذکر علی دا نہیں ہوندا رب اجاڑ دے کہندا یو بستی حیدری انہاں شعر سنایا میں مولا دی حدیث سناواں تساں ٹینشن نہیں لینی گل جیڑا بندہ شعر پڑھے گا میں وہ مطابق انہوں جواب داں گا ہائے ہائے انہوں نے میں نے مخاطب کیتا کہ علامہ صاحب غور نہ ایک حدیث ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سرکار مصطفیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنی مجالس کو کس کے ذکر سے زینت دو علی کے ذکر سے سرکار فرماتے ہیں ذکرونا ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکرو عدوفنا ذکر الشیطان مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا ہے اب مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجا وہ بستیاں اجڑتی کیوں ہے مصطفیٰ نے پیمانہ دیا ہر ایک مجلس کو پرکھو تولو جس مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہے جہاں نہیں ہوگا وہ شیطان کی مجلس ہے ہائے ہائے مل گئے حیدری تو لکھا روپیے لا کے شیطان علی کرواؤ تو تمہاری مرضی ہے ہائے ہائے یا رحمان والی کرواؤ لیکن ایک قرآن ہدایت کرتا ہے جی بس ایک اور آیت سنو قرآن ہدایت کرتا ہے بولو سارے 14 ہدایت کرتے ہیں بھائی جان قرآن بھی ہدایت کرتا ہے 14 بھی ہدایت کرتے ہیں بزرگوں کسی بندے دا ہاتھ تھلے رہا تو مرتضی دکھ لے کے جائے گا کہ زبیر دے علاقے پڑھنا آیا سی تے انہوں نے قیمت نہیں دیتی قرآن بھی ہدایت کرتا ہے 14 بھی ہدایت کرتے ہیں لیکن علاقے والوں سنو قرآن کی ہدایت میں اور 14 کی ہدایت میں فرق یہ ہے قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں اوئے ہوئے 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 آپ سلامت رہے اور قرآن فقط راستہ دکھائے گا 14 منزل پہ تو پھر ہدایت کبھی کس کی ہوگی جو راستہ دکھائے گا جو منزل پہ چھوڑا ہے منزل کیا ہے آپ جتنے یہاں آ کے بیٹھے ہیں نمازیں روزہ حج عبادت کرتے ہیں آپ کی منزل کیا ہے جس نے دیکھی ہے وہ بھی منزل مانگ رہا ہے جس نے نہیں دیکھی وہ بھی مانگ رہا ہے میں آیت پڑھنی تو سارے نو یاد آ جانی اہدنا الصراط المستقیم یہ آپ کی منزل ہے آپ الحمد میں بار بار مانگتے ہیں جسے نہیں پتا کہ صراط مستقیم کون ہے وہ کہتا ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا تے جنہوں پتا ہے کہ صراط مستقیم کون ہے وہ کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر میرے سامنے دیکھنے والے بیٹھے ہیں یا قائم والے بیٹھے ہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور مل کے بتاؤ یہ صراط مستقیم کون ہے جس پہ قائم رہنے کی دعا نماز میں پڑھتے ہو علی دا نام لینا 16,000 قرآن دا ثواب جے صراط مستقیم کون ہے میرا مولا علی تے گل چنگی لگے تے بسم اللہ نہ لگے تے پھر زبیر نو آخرا اگلے سال مولوی نہ بلاوے ہر وقت نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں علی پر قائم رکھ یہ کیسی منافقت ہے الحمد میں کہتے ہو علی پہ قائم رکھ تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو علی ہے تو نمازیں ہے علی ہے تو روزے ہے علی ہے تو حج ہے علی ہے تو دین ہے آپ سلامت اوکے غور فرما رہے ہو کہ نہیں یا گلہ تے غصہ آ رہے آجے ہائے ہائے تے غصہ آ بھی جاوے تے ٹینشن میں تو کوئی نہیں نا آپ تو سارے کہتے ہیں ہمیں علی پہ قائم رکھ تو پھر منزل تمہیں پتہ ہے کہ علی ہے
اب قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اب آسان ہو گیا. قرآن کہتا ہے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے 14 کا ذکر آئے، علی کا ذکر آئے، اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے. ہر بندہ سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھے، اردو میں کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے یا منہ لٹک جاتا ہے؟ دیکھو مومن ہونا یار ساریاں گلا چھڈو. جنہیں کھلوتے ہو بھائی جان تسی میں دسو میں مومن ہاں یا منافق ہاں؟ پھڑی مکاؤ، کسی اور دا نا ہی نہیں لیندا. میں دسو جی بزرگو میں مومن ہاں یا منافق ہاں؟ میرے متھے تے لکھیا کہ میں مومن ہاں. کم مومن والے نے. لو جی میں تہاڈی گل نوں تے تہاڈی گل نوں ودان لگا جے. میرا آپ کو ٹھٹا گبو کا علاقہ نا کمبوکا انجی ہے نا ہی دا مشکل ہے گا. مولوی لندنوں آوے نو نام ہی نہیں پڑھنے آندے اردو دے. ہائے ہائے وہ انگلش وچ لکھیا ہوئے تے اسی پڑھ لینے اردو وچ مشکل ہو جاتا جے. ہن غور کرنا میرا آپ کو کب پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ جب میں علی پڑھوں گا. ہائے ہائے جب میں علی پڑھوں گا تمہیں میرا پتہ چلے گا. تمہارا بھی تب پتہ چلے گا جب علی سنو گے. ہائے ہائے میرا پڑھا پتہ چلا علی پڑھنے سے، تمہارا پتہ چلے گا علی سننے سے. اے بل لانے والوں سنو کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، شیعوں سے زیادہ صحابہ رسول کو کوئی مانتا ہی نہیں. ہم تو اسماء صحاب مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرے. صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب. صحابہ کہتے ہیں ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے تھے. جو خوشی سے کھل جاتا وہ مومن ہے، جو مرجھا جاتا تو پھر آسان ہو گیا نا. تہاڈا تدوں پتہ چل رہا ہے جدوں تساں علی سننا ہے. ہائے ہائے تے میرا پتہ چلنا ہے جدوں میں علی تے رحمان علی مجلس دا بھی پتہ تدوں چلے گا جدوں علی دا ذکر ہوئے گا. تے جتھے علی دا ذکر نہیں، ہائے ہائے ہائے. مومن کی پہلی نشانی دوسری سنو قرآن کی آئے انما المومنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر مومن شک نہیں کرتا ہے. میں روایتہ نہیں پڑھ رہا بھائی جان، قرآن دی آیتاں جے. قرآن شیعہ سنی نہیں کہ میں شیعہ لی پڑھنی دے سنیاں نے سنیاں لی پڑھنی دے. قرآن سانجا جے. مومن کی نشانی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک نہیں کرتا. سارے مل کے بتاؤ کسی کو اللہ کی ذات پہ شک ہے؟ کبھی ہوا نہیں. رسول کی ذات پہ کبھی شک ہوا نہیں. تو شک ہوتا کہاں ہے؟ آیا ہے. اور جب بھی مرنوں کو شک ہوتا ہے علی کی ولایت میں ہوتا ہے. اور قرآن کہتا مومن کی نشانی یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ علی پہ شک نہیں کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت رسالت ایمان بندر پاک ایمان نعرہ مل کے یا علی آپ سلامت رہے. اچھا ملانگے نے تاڑے کو ہاتھ چکوا کے نعرہ لوایا ہے ایسے ہی نا کہ دوویں ہتھاں نو چاہ کے آئی کیا جے نا اوے دوویں ہتھاں نو چاہ کے ملنگ مولوی ذاکر تواڈے کولو ایکسرسائز نہیں کروانا آندے. یہ ایک ضروری کام کرتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے مولا سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے؟ ابھی مولا بولنے لگے تھے تو سلمان کہتے ہیں میں بتاؤں؟ ابو ذر نے کہا تو ہی بتا دے. سلمان جب بھی نام علی آتا ہے تیرے دونوں ہاتھ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سلمان کہتا ابو ذر اس لیے میں نے جو الست پہ اور غدیر پہ علی کی ولایت کا عہد کیا نام علی سن کے ہاتھ اٹھاتا ہوں تجدید ہو جاتی ہے. آئے یہاں وہی اٹھائے گا جو الست میں اقرار ولایت علی کر کے آیا ہے.
جس نے وہاں نہیں کیا یا آپ سلامت رہے. تو آپ سمجھ لگی مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو دل وجد میں آ جاتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ علی پہ شک. یہ دو نشانیاں ہوگی. ہائے ہائے. ایک اور قرآن کیا ہے ذکر اللہ. ایک دفعہ بتاؤ ذکر اللہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم 14 ہی اللہ کا ذکر ہے. قرآن میرے مشورے نال نہیں آیا جے، میں قرآن دی آیت پڑھن لگا جے لطف لے کے سننا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری. عارض کہتے ہیں رخساروں کو، انہوں انگلش میں چیکس، اردو میں کہتے ہیں رخسار. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. قرآن کہتا ہے جس نے بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑا. جنہوں سمجھ آئی ہو نہیں سبحان اللہ کی تیرے. میں روایت نہیں پڑھی بزرگوں، قرآن دی آیت پڑھی. اللہ کہہ رہا جس نے ہمارے ذکر سے، اللہ کا ذکر کون ہے؟ 14 فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہتا ہے جس نے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. دیکھو آج کل پاکستان میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ نازک نہیں، بالکل نہیں. ذکر سے اپنا منہ موڑا. اللہ سانو پہ آخدا جے، سانو کہ جنہیں میرے ذکر تو منہ موڑیا. ذکر اللہ 14 ہے. ہائے ہائے جنہیں نماز تو علی کٹیا قرآن کہتا ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. شاباش مہربانی. وہ میں بچہ نال تے نہیں لے آیا، یہ تواڈے علاقے دا ہے. دسو سارے وہ ذاکرہ مولویاں نو کہندے نے نا نعرے مارن والے نال لے کے آندے نے. نقیب ممبر ہے تواڈے محلے دا، علاقے دا بچہ ہے، تواڈے پنڈ دا ہے. تو جی ہن جیڑا بندہ کہندا نا کہ میں حافظ صاحب دے پتر نو داد نہیں دینی، وہ تگڑا ہو جائے. تمہارے اس علاقے میں چھوٹے سے بچے نے نعرہ لگایا، میں نہ انہوں پیسے دیتے نہ آکھیا، انہیں اپنی مرضی نہ نعرہ لایا. سنو جنیوٹ والو، جب بچہ مجلس حسین میں بیٹھ کے نعرہ لگائے باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. ہوئے ہوئے بولو سارے مل کے حیدری. بزرگوں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. ہاتھ بلند کر کے ہاتھ چڑھنا ہے. حسینیت زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد. مکتومانہ حق خوانہ دلالا امام دا قاتل دلالا نعرہ حیدری. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. گل سمجھ آئی جے. بچہ نعرہ لاوے نا پیو پوچھن دی لوڑ، سارے آپ پورا مجمع کہیں گے ماں بھی اچھی ہے باپ بھی اچھا. ماں باپ دی تربیت ہی بول دی پئی ہے نا. مولوی تے علی تو روکدا پیا جے اج کل. ہائے ہائے اے توڑ جا کے ٹر جو تواڈے علاقے تو مولوی روک دے جے علی علی نہ کرو. یہ ماں باپ کی تربیت ہے نا جو بچوں کو علی علی سکھا رہی ہے. ماں بھی اچھی ہے باپ بھی اچھا. خدا دی قسم بندہ مومن ہوئے تے داد دے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اس نے نعرہ لگایا یہ جز ہے کس کا؟ اپنے باپ کا. بیٹا اپنے باپ کا، بھائی جان غور نہ سننا، بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے. وہ جدا جز اہو جا ہوئے. آپ غور نہیں فرما رہے یار. جدا جوزے ہو جا ہوئے جڑا مجلس ایڈے ہزارہ دے مجمع کلا کھلو کھلو نعرے مارتا پیا. جدا جوزے ہو جا ہوئے تے او دا کل او دا ابا کے ہو جا ہوئے گا. کیوں؟ جوز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. ابھی ہاتھ نیچے رہا دے یا علی مدد. جوز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جوز علی کل ایمان.
بندے لطف ہی نہیں لیا گل دا ہائے ہائے اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی سبحان اللہ تے بنتی سی کہ نہیں ایک دفعہ آپ سلامت رہے تو پھر جس کا جز کل ایمان ہو تو جو کل ہے وہ تو پھر مصدر ایمان ہوگا نا ہائے لنگ جا خیر خیر اچھا کوئی نہیں بچے نو کام ہے تو جان دیو کوئی بندہ مجلس سے بیٹھ کے ایک دفعہ سبحان اللہ کرے نا ادا سبحان اللہ کہنا اتنا بڑا اجر جے کہ فرشتہ کئی سال تک ادا ثواب ہی لکھتا رہتا ہے جی ایک دفعہ سارے آکھو سبحان اللہ اور مولوی تے سیمٹ دی بوری منگدا ہوئے جمعے تے 6 دفعہ آکھدا آکھو سبحان اللہ میں تے مولا دے نا تے پہ آکھنا نا سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ آپ نے مجھے کیا یا آپ کے اس کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے نے آپ کی تسبیح لکھی اے کی لکھدا ہے نیکیاں برائیاں ٹھٹے کو بوکے جے تو ویلا ہی ہے نا پھر تاڑے چنیوٹ جے تو ویلا ہی ہے نا اے ویلا ہے اینو تسی موقع ہی نہیں دیں دے سارے فقراء اولیاء دے تھی رہن دینے نا ہائے ہائے تو پھر اینو بیزی رکھو میرے امام کہتے ہیں جب بھی مجلس حسین میں بیٹھ کے علی کا ذکر سنو فوراً کہو سبحان اللہ جناب مفضل کہتے ہیں ذکر علی کا سنیں سبحان اللہ کیوں گئے میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں جو مجلس حسین میں بیٹھ کے علی کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہتا ہے حجاب وحدت سے آواز آتی ہے فرشتوں دیکھو علی کی فضیلت سن کے بھی یہ مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے ذکر حسین کا ہے سبحان میں 2-4 سال اور آ گیا تھا محلے دے بچے بھی ٹھیک ہو جان گے ہائے ہائے جس دن اے بچے ٹھیک ہو گئے پھر علاقے چ مقصر کوئی نہیں دے رہنا ہائے ہائے پھر لب دے پھرو گے چراغ لے کے کوئی لب جے جڑا علی نو سوچے اب اللہ بس ایک آیت اور سنو پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں اللہ خود کو سبحان کب کہتا اللہ سبحان ہے کہ نہیں تسبیح کے لائق کون ہے سارے بولو یار خدا کے لیے اللہ سبحان تسبیح کے لائق اللہ خود کو سبحان کب کہتا ہے جیڑا سید بیٹھے نا مجلے سے انہوں واجب جے اوجب جے کہ او قرآن دی آیت بولے امت چپ کر کے بھی بیٹھی رہے نا انہاں دی خیر ہے میری بھی خیر ہے جیڑا سید بیٹھے نا او دی داد تو پتہ چلے گا کہ او سید ہے پالنے والے تو سبحان کب ہوا میں روایت پڑھا تو سارا میرے ہتھی پہ جو سارا علاقہ میرے ہتھی پہ جائے پرواہی کوئی نہیں اگر قرآن دی آیت پڑھا سبحان اللہ نہ کیتی تو تساں پھر قرآن جانے تو تساں جانو پالنے والے تو سبحان کب ہے پڑھو قرآن اللہ کہتا سبحان ربک رب العزت اما یصفون اللہ کہتا میری تسبیح کرو میرا بس بیان کرو مجھے سبحان کو فرشتے کہتے کیوں کہے اللہ کہتا رب العزت کیوں میں عزت کا رب ہوں ہائے ہائے اللہ کہتا میں عزت کا رب ہوں اللہ جانے یہ عزت کیا ہے جس کا رب ہونے کی وجہ سے اللہ خود کو سبحان کہتا ہے میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا یہ عزت کون ہے جس کا رب ہونے کی وجہ سے اللہ سبحان ہے میرے امام کہتے ہیں مفضل عزت ہی ہماری دادی زہرا اب بولے آ کر کو آپ سبحان اللہ کہے حیداری آپ کی زندگی ہو کا عزت لقب ہے جناب سیدہ کا تو قرآن کہنا یہ چاہتا ہے اللہ خود کو سبحان تب کہتا ہے وہ جب خود کو بطول کا رب کہے ہوئے 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 آپ سلامت رہیں تو پھر قرآن کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کے رزق کو
تنگ کر دیتے ہیں. اور فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, معیشت سمجھتے ہو نا, معاشیات سے ہے, اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, کہ جب وہ میدان حشر میں ذکر سے علی سے منہ موڑنے والا میدان حشر میں آئے گا, اندھا ہو کر آئے گا. اللہ اکبر. میدان حشر میں اللہ سے کہے گا رب لما حشرتنی اعما قد کنت بصیرا, آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا, دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا. ہائے ہائے. جیڑا قرآن دی آیت نہ بولے قرآن پڑھنا مستحب جے تے سننا واجب ہے, تے واجب چیز نو غور نہ سنی دا جے. میں روایت نہیں پڑھ رہا, قرآن دی آیت پڑھ رہا. اندھا ہوگا, کہے گا پالنے والے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. قالا اَتَتْكَ آیاتُنَا فَنَسِیہَا, قرآن کہہ رہا ہے تیرے پاس میری آیتیں چل کر آئی تھی, تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئی, تو نے ان سے منہ پھیرا, آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے. ہائے ہائے. یار ہن مل کے دسو نا ضلع چنیوٹ لیو, وہ چلنے والی آیتیں کون سی ہیں؟ ہائے اساں تے پڑھن والی آیتاں سنیاں سن. آتت کا آیاتنا, تیرے پاس آئیں میری آیتیں, تو وہ تو کچھ چلنے والی آیتیں ہیں نا جو وجود رکھتی ہے. ان جیڑا نہ بولیا دکھ لے کے جاواں گا, پوچھا گیا مولا وہ چلنے والی آیتیں کون ہے, میرے امام فرماتے واللہ ہے نحن آیات اللہ, ہم ہی تو اللہ کی آیتیں ہیں. شاباش شاباش. حیدری آپ سلامت رہے. تو پھر جس نے بھی علی سے منہ موڑا, پہلی بات اس کا رزق بھی تنگ ہو جائے گا, اور جب وہ میدان حشر میں آئے گا اندھا ہو کے آئے گا. اور اندھے ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں اقرار ولایت علی کرو اور علی کا ذکر کرو. چلو ایک ہو رہا ہے سنا دینا, خیر ہے, روایتاں میں نہیں سنانی ہیں. روایتاں پڑھو نا تو کہندے جی راوی ٹھیک نہیں, عقیب ممبر صاحب کہندے راوی ٹھیک نہیں. قرآن دا راوی ٹھیک ہے, قرآن دا راوی ٹھیک ہے. جبریل امین ہے, امین تساں میں آکھیا یا اللہ آکھیا؟ اللہ آکھیا. ہن جڑا اس جملے تے بولے گا انہوں سلام ہے. ہائے ہائے, قرآن کا راوی امین ہے. مسلمانوں عقل کرو, جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے, کبھی جھولے جھلاتا ہے, کبھی یتیم بن کے, کبھی مسکین بن کے, کبھی اسیر بن کے, حد ہو گئی, کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا ہے. ہائے ہائے, مل گئے حیدری. میں ایک اور تنو گل دس دواں, جائلی ہولا کہن والا بندہ اس دن بڑا پچھتائے گا جس دن ظہور قائم ہوگا. سارے مل کے بتاؤ تو انو آج نعرے دی ایک اور فضیلت سناواں, نویں گل سناواں گا. بزرگوں سبحان اللہ دی تسبیح سارا کرنی. منتقم کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام 12ویں سرکار منتقم ہے. میرے امام فرماتے مفضل میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا. آپ نے لطف نہیں لیا. جیسے ہی ظہور قائم ہوگا نا, سب سے پہلے جناب سیدہ تشریف لائیں گی. قائم بیٹا مجھے میرا حق چاہیے, جو کھڑے ہو دیواروں پہ ٹیک لگا کے ہائے ہائے. جناب سیدہ کہیں گی قائم بیٹا مجھے میرا حق چاہیے. محمد مصطفیٰ کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے. علی کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے. حسن اور حسین کہیں گے ہمیں ہمارا حق چاہیے. آدم سے لے کے جناب امام حسن عسکری تک ہر ایک کو ان کا حق, ان کا بدلہ میرا مولا قائم دلوائے گا. لیکن میرے امام فرماتے جب میدان جنگ میں میرے مولا کے لشکر پہ حملہ ہوگا, قائم کو بھی نعرہ علی کا لگانا پڑے گا. سارا ماحول ڈسٹرب ہے. چلو چلو چلو. اچھا میں کنی دیر تک پڑھا فضائل نہیں میں پڑھتا, فضائل دی مقامے
چلو 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 حیدری آجو 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا ہے مکائیے بس بسم اللہ ٹھیک ہو گیا چلو جی بس جنہاں تانوں انتظار سی وہ آگے میں اپنے ٹائم دے چلے 6 منٹ پیچھے جے جنہ بھائی زبیر نے میں ٹائم دیتا سی ہن میں قرآن دی آیت پڑھی ہن ترجمہ سنو تو بس یا علی کریے وَمَنَوْ رَزَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قرآن کہتا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں ہائے ہائے جس نے علی سے منہ موڑا ذکر اللہ 14 ہے جس نے 14 سے منہ موڑا جس نے علی سے منہ موڑا ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں آؤ اس کے مقابلے میں میرے مولا فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے اور گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں اللہ اکبر مل گئے حیدری نعرہ ڈھلا نہیں لائی دا ہوندا میں تانوں حدیثاں نہیں سنائیاں جے ورنہ میں ایک اور سنا دینی جے جو بندہ بغیر شک کے کس کے بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لے رزق دینے علی خود آتے ہیں بس ایک بات سنو 4 منٹ کے اندر بات ختم میرے مولا علی کا ایک ماشکی تھا وہ ماشکی سمجھ دے ہو نا کیڑا ہوندا ہائے ہائے ماشکی ہوندا جڑا پانی پہ آوے لو جی بھائی وسیم لوگاں لکھنؤ سنے ہیں میں 7 سال تو لکھنؤ پڑھ رہے ہیں تو میں 24 دسمبر میں پھر جا رہے ہیں ایام سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تے میں پھر جا رہے ہیں مجھے بلال کاظمی صاحب نے 20 منٹ اٹھ کے اس جملے پہ آیت اللہ حمید الحسن نے داد دی تھی لکھنؤ میں دنیا کے سب سے بڑے امام بارگاہ میں جو میں جملہ اب کہنے لگا ہوں دیکھتے ہیں پاکستان میں اس کی قیمت ملتی کہ نہیں ملتی میرے مولا علی کا ماشکی تھا بزرگوں میں نے وہاں لکھنؤ میں جملہ کہا اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے اوئے ہوئے جو ساقی کوثر کا بھی اللہ اکبر یار بات اچھی ہو تو سبحان اللہ کر دینا چاہیے سبحان اللہ تسبیح خدا ہے اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے میرے مولا کا ماشکی تھا بظاہر 3 منٹ رہ گئے جی اور لندن دا مولوی ٹائم دا بڑا پکا جے 3 منٹ ختم بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے پردہ کیا کیا کہا میں نے جملہ بظاہر چنیو ٹلیو اگر تو آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ 13 رجب کو آئے اور 21 رمضان کو چلے گئے تو بزرگوں میرے لوگ ایڈوانس یا علی مدد جے اگر علی 13 رجب کو آئے تو پھر آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی آئے ہے یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بے حق علی تو پھر اعلیٰ تو اللہ ہے پھر یہ علی کون ہے ماننا پڑے گا ابھی آدم نہ تھا میرا مولا علی تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا یہ بظاہر آتے ہیں یہ بظاہر چلے جاتے ہیں بظاہر نہ گئے ہوتے تو علی اپنا جنازہ لینے خود نہ آتے آئے ہائے بس ختم کرنے لگا تیری زندگی ہوئے 2 منٹ حیدری بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے پردہ کیا فلاں کی حکومت آئی انہوں نے آئی نہیں لینا فلاں کی حکومت آئی انہوں نے میرے مولا علی کے نوکر کو نوکری سے نکالا غریب ہوا فقیر ہوا فاقے پہ آ گیا اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ ٹائم 2 منٹ ہے بات ساری چھوڑ دی ذاکرین کہتے ہیں نا آواز آندہ بار بار کہندے نا اتنا آواز میں سمجھان لگا جی ہائے ہائے ایک دن میرے مولا علی علیہ السلام کے نا روضہ اقدس کو دیکھ کے نا قبر مبارک کو دیکھ کے میرے مولا کا ماسکی کہتا ہے یا علی تیرے
रिस्क में फकीर हो गया हूँ। या अली तू मजहर तौहीद है, रिस्क दे या मौत दे। कहता मेरे कान में आवाज आई, मेरा माशकी तुझे रिस्क भी दूंगा शाही भी दूंगा। हाय हाय, आखिरी जुमला जे ते मौलवी चले आज, रिस्क भी दूंगा शाही भी दूंगा, शर्त है। का मौला शर्त क्या है? का शर्त ये है कूफा के बाजार में मुझ अली के नाम पे भीख मांग। हाय हाय, आखिरी जुमला तो बिल्कुल मौलवी चले आ जाए राजी रहना। का कूफा के बाजार में मुझ अली के नाम पे भीख मांग। उसने कासा उठाया, आ गया कूफा के बाजार में, पहली सदा लगाई, है कोई जो अली के नाम पे भीख दे खैरात दे? नासबी की दुकान पे आया। मैं नासबी का तर्जमा किया ना बुजुर्गो, बंदियां दे सर उलटन गए नहीं टुट जान गए। भाई वसीम आपको बता देंगे, इशारतन मैं भी बता के जाऊंगा। नासबी होता क्या है? नासबी की दुकान पे आके कहता अली के नाम पे भीख दो। नासबी ने गले में हाथ डाला, बिल्कुल आखिरी जुमला, ढेर सारे पैसे निकाल के मेरे मौला अली के नौकर की तरफ बढ़ा के कहता है तुझे भीख देता हूं पर अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे। हाय हाय, अपने पीरों के नाम पे। देखी नकीब मिंबर कोई हाथ थले तो नहीं रह गया जब उसने कहा ना अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे दूंगा। अली का नौकर कहता जा काम कर, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। हाय हाय, आ जाओ भाई, कहता भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। अली का नौकर कहता है हम नासबी, तू मुझे क्या भीख देगा जो खतीजा के बर्तन बेच के गनी हो गया। तशरीफ रखो। अब आपके सामने ज़ाकिर दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, मुफस्सिर तरीक़े करबला मुहर्रिख़ आले मोहम्मद शहनशाह फज़ल साहब साहिबुल अक़ीदा जनाब